الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ معزز سامعین اکرام، اس ویڈیو میں یہ ذکر ہوگا کہ کن کن انبیاء کو کون کون معجزات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے لہن داؤد عطا کیا تھا۔ ایسی سریلی اور میٹھی آواز تھی کہ ان کی آواز سننے کے لیے جب آپ اللہ کا ذکر فرماتے تھے تو پرندے ہوا میں فضا میں ٹھہر جاتے تھے ان کی آواز سننے کے لیے۔ اور دوسرا معجزہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو یہ عطا فرمایا تھا کہ لوہا سخت سے سخت ہو آپ کے ہاتھ میں آتے ہی موم بن جاتا تھا، آپ جو چاہتے اسے بنا لیتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں۔ ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کی سلطنت عطا فرمائی تھی اور ان کو تخت دیا تھا اور ہوا پہ حکومت تھی۔ وہ ہوا کو حکم دے دے، جہاں ان کا تخت لے جانا ہوتا وہ وہاں پہنچا دیتی تھی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے عصا اور ید بزا عطا فرمایا تھا۔ عصا مطلب ایک لاٹھی تھی، جب وہ زمین پہ ڈالتے تو اژدہا بن جاتا تھا، اور ید بیضا جب ہاتھ کو بغل میں ڈالتے تھے تو وہ چمکتا ہوا اتنا روشن ہو جاتا تھا کہ چاند بھی اس کے سامنے مات پڑ جاتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کئی معجزات عطا کیے تھے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ چڑیا بنا کر اڑا دیا کرتے تھے، اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، مادرزاد اندھے اور کوڑ کو ہاتھ پھیرتے تھے، کوئی بیمار ہو ہاتھ پھیر دیتے تھے اور شفا یاب ہو جاتا تھا۔ یہ سب اللہ کے حکم ہی سے ہوتا تھا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے قدرت اور طاقت ان کو اس لیے عطا فرمائی تھی تاکہ لوگ یہ یقین کریں یہ اللہ کے واقعی نبی اور پیغمبر ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حسن عطا فرمایا تھا، ایسے خوبصورت تھے کہ عورتیں بدحواس ہو جاتی تھیں اور اپنے ہاتھ بھی کاٹ ڈالتی تھیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے سینکڑوں معجزے عطا فرمائے، جن میں سے ایک معراج ہے، دوسرا شق القمر ہے۔ خاص معجزے یہ ہیں، ایک قرآن کریم ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا چیلنج ہے کہ اس کی ایک آیت جیسی یا ایک سورت جیسی بلکہ ایک آیت جیسی مثال کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ اس وقت عرب کے اندر بہت فصیح و بلیغ لوگ تھے۔ ایک بیوقوف نے القاریۃ و ملقاریہ و ما ادراک ما القاریہ کے وزن پہ الفیل و ملفیل و ما ادراک ما الفیل بنایا تھا، اس کی قوم نے ہی اس کا مذاق اڑایا۔ اور اللہ کا چیلنج ہے قیامت تک قرآن میں زیر زبر ایک نقطے کی بھی کوئی جسارت نہیں کر سکتا، اس کے اندر رد و بدل نہیں کر سکتا۔ دوسرا معجزہ اللہ تبارک تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عطا کیا تھا، کفار مشرکین مکہ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کوئی معجزہ دکھائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا اور دو ٹکڑے ہو گیا۔ کچھ دیر تک، یہاں تک کہ لوگوں نے دیکھا، پھر چاند آ کر مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند سیکنڈ میں معراج کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے جنت سے براق بھیجی، آپ نے وضو بنایا اور واپس آئے، پانی وضو کا بہہ رہا تھا۔ اتنی قلیل مدت میں آپ نے جنت اور جہنم کی سیر فرمائی اور ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کے فضا کو پار کیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ تحفہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز عطا کیا، اس لیے مسلمانوں کی معراج نماز معراج المومنین کہلاتی ہے۔ یہ معجزات ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، ایک دودھ کا پیالہ تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکے اور پیاسے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے پر نظر ڈالا اور انہی کو پیالہ تھما دیا کہ اے ابو ہریرہ سب کو پلا ڈالو۔ اب وہ سوچ رہے ہیں کہ ایک ہی پیالہ ہے، بھوک کے مارے دم نکل رہا ہے اور اس میں کتنے لوگ پئیں گے۔ سب لوگوں نے سیر ہو کر پیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلایا، پھر بعد میں خود نوش فرمایا۔ ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ہاں دعوت کھانے گئے، کھانا بہت کم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے سب لوگ سیر ہو کر کھائے اور کھانا بھی بچ گیا۔ خیر اللہ کہ آپ برگزیدہ نبی تھے، سارے انبیاء کے سردار تھے، اور آپ کا ہر فعل ہر عمل معجزہ ہی تھا۔
تو اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتایا گیا کہ کون کون سے مخصوص معجزات اللہ تعالیٰ نے کن کن انبیاء کو عطا فرمائے تھے۔ تو یہ جو قرآن اور حدیث میں ذکر ہے بہت تھوڑا سے آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تاکہ آپ بھی جان لیں کہ انبیاء علیہ السلام کو معجزات کیوں عطا کیے جاتے ہیں، تاکہ عام لوگ سے جو کام نہ ہو سکے وہ انبیاء سے ہو جاتے ہیں، تاکہ وہ اللہ کا نبی یقین کریں، ان پر ایمان لیں، ان کی باتیں مان کر اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں اور زندگی بسر کریں۔ دوستو یہ پیغام آپ کو اچھا لگے اپنے احباب دوستوں کو شیئر کیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔